السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے غزل کے بارے میں۔ غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، رسی بنانا۔ عربی شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنی دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل اور ایسے اشعار کو غزل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابتداً غزل کا موضوع جو ہے وہ حسن و عشق ہی ہوتا تھا۔ غزل کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ حسن و عشق ہی ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے موضوعات میں ہر طرح کے مضامین جو شامل ہو گئے ہیں۔ غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتی ہیں۔ دو کلموں کے حرکات و سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں۔ لفظ مصرعہ کا معنی دروازے کا ایک پٹ ہے۔ شعر جو ہے وہ دو مصرعوں سے مل کر بنتا ہے، تو جو ایک مصرعہ ہوتا ہے وہ دروازے کا ایک پٹ ہے۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے۔ ردیف جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، جو کیا ہے تو یہ کیا ہے جو دو بار آیا ہے، تو وہ پہلے شعر میں بھی اور دوسرے شعر میں بھی، تو یہ ردیف ہے۔ قافیہ ان حروف و حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف سے جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تو یہ ہوا آئے گا، تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تو ہوا جو ہے وہ قافیہ ہو گیا، اور جو کیا ہے وہ ردیف ہو گیا۔ ایسی دوسرا جو اس کا مصرعہ ہے وہ ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے، ہوا اور دوا، تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے۔ اور کیا ہے کو کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ جو ابھی میں نے شعر پڑھا تو یہ مطلع کا شعر ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے، یعنی جس میں شاعر کا نام آتا ہے جو شعر پہ، وہ شعر جو ہوتا ہے وہ مقطع کا ہوتا ہے۔ اب جو مطلع اور جو مقطع ہیں، پھر ان کے علاوہ جو باقی اشعار ہوں گے تو انہیں کیا کہیں گے؟ تو انہیں فرد کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزل میں مطلع اول کے بعد اگر دوبارہ مطلع کی طرح کوئی شعر آتا ہے تو اسے حسن مطلع، زیب مطلع اور مطلع ثانی کہتی ہے۔ جیسے اسی طریقے سے کوئی دوسرا بھی شعر آ گیا تو اس کو، جیسے ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے، اسی طریقے سے جب دوسرا شعر آئے اس میں بھی اسی طریقے کا ردیف اور قافیہ ہو تو وہ کہلائے گا دوسرا مطلع۔ جب دوسرا مطلع آئے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ تو اسے حسن مطلع کہیں گے، یا پھر زیب مطلع کہیں گے، یا پھر مطلع ثانی کہیں گے۔ غزل کے جو ہے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل، شاہ بیت یا حاصل غزل کہتے ہیں۔ جو سب سے اچھا جو شعر ہوگا غزل میں تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیت الغزل، شاہ بیت یا پھر حاصل غزل کہتے ہیں۔ غزل میں جو ہے وہ کم سے کم کتنے 5 شعر ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور غزل کی خصوصیات میں اختصار و اعجاز ہے۔ غزل کی جو خصوصیات ہے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ غزل کی خصوصیت کیا ہے، تو اعجاز و اختصار ہے۔ یہ پہلے آئے گا اعجاز و اختصار۔ ٹھیک ہے، غزل کے شعر میں مثنوی کی طرح خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا، بلکہ ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔
کہ مثنوی میں جو ہے خیالات کا تسلسل، غزل کے اشعار میں مثنوی کی طرح جو ہے وہ خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا، بلکہ ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے، یعنی کہ پوری بات ایک شعر میں ہی پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔ لیکن مثنوی میں کیا ہوتا ہے، وہ تسلسل ہوتا ہے، پوری مثنوی میں پورا تسلسل پایا جاتا ہے کہ پوری مثنوی کے جو سارے اشعار ہیں اس میں پورے خیالات ہوں گے۔ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو زمین کہتے ہیں، یا وہ بحر اور ردیف و قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے اس کو غزل کی زمین کہتے ہیں۔ جدید غزل کے عناصر اربع جو ہیں وہ ہیں اصغر، جگر، فانی، حسرت، یعنی اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، فانی وداعی، حسرت موہانی۔ غزل کے بارے میں ادبا شعراء کے جو خیالات ہیں وہ ہیں کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ کس نے کہی تھی؟ رشید احمد صدیقی نے یہ بات کہی تھی۔ غزل جو ہے وہ اردو شاعری کی آبرو ہے، آبرو کی بات جو یہ رشید احمد صدیقی نے، غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ ہماری تہذیب غزل میں، اردو غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے، تو یہ بھی رشید احمد صدیقی نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن جو ہے وہ غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے، اور یہ زیادہ تر رشید احمد صدیقی کا ہی قول زیادہ تر پوچھا جاتا ہے۔ اور شاعری زیور کی محتاج ہے اور زیور غزل کا محتاج ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ غزل کو میں فن نہیں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں، یہ بھی رشید احمد صدیقی نے کہا۔ غزل رضاکاری میں مینا کاری ہے، تو یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ فراق گورکھپوری کا، عطر شاعری کی بات جو کہی ہے وہ یہ فراق گورکھپوری نے، ٹھیک ہے۔ غزل جو ہے وہ مختلف پھولوں کی مالا، یہ بھی فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ غزل جو ہے وہ انتہاؤں کا ایک سلسلہ، یہ بھی فراق گورکھپوری کا، یعنی دیکھو عطر شاعری یعنی پھولوں سے عطر بنایا جاتا ہے، تو یہ اس سے بھی دھیان رکھتے ہیں کہ پھول اور عطر، تو یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ، تو یہ بھی فراق گورکھپوری کا۔ اگر تمام فنون لطیفہ اور احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس عطر کا عطر، تو یہ بھی عطر کی جو بات کی ہے وہ فراق گورکھپوری نے، یعنی عطر شاعری پھولوں کی مالا، عطر سے ہی پھول سے ہی عطر بنتا ہے، تو یہ بھی، اور عطر کو تو یہ بھی جو فراق گورکھپوری کا ہے۔ غزل کا خمیر جو ہے وہ عشق و محبت ہے، تو یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ شبلی نعمانی کا، اس کو بھی دھیان رکھیں، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، تو یہ شبلی نعمانی کا قول ہے۔ غزل نقاب پوش آرٹ ہے، اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا جو آرٹ ہے، قل ہو اللہ لکھنے کا جو آرٹ ہے، تو آل مسرور، ان چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا کتنا مشکل فن ہے، تو یہ جو ہے وہ آل احمد سرور نے کہا ہے۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، تو یہ بھی آل احمد سرور نے کہا ہے۔ غزل جو ہے نیم بحثی صنف شاعری ہے، تو یہ قول جو ہے وہ کلیم الدین احمد نے دیا ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر 1940 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اردو شاعری پر، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ غزل جو ہے وہ نیم بحثی صنف شاعری ہے، کلیم الدین احمد نے۔ غزل کی گردن جو ہے وہ بے تکلف مار دینی چاہیے، تو یہ عظمت اللہ کا، یہ بھی بہت ہی مشہور ہے کہ غزل کی اتنی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، بہت ہی پوچھا گیا ہے یہ، تو اس میں عظمت اللہ خان کا ہے یہ۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، تو یہ حال ہی نے کہا ہے۔ قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں، یہ بھی حال ہی نے کہا ہے۔ اور انفونت میں سانڈ اس سے بھی بدتر ہے، تو یہ بھی حال ہی کا قول ہے۔ راغم الحروف کی طبیعت نے اپنے لیے اصناف سخن میں غزل کو اپنے حسب حال پا کر منتخب کر لیا، تو یہ حسرت موہانی کا ہے۔ غزل کا مرتبہ اگرچہ اول ہے، ولی ہر بیت میرا ایک غزل ہے، تو یہ ابن نشاطی کا ہے، ٹھیک ہے،
یہ کس کا ہے؟ ابن نشاطی کا ہے۔ راقم الحروف کی طبیعت نے اپنے لیے اصناف سخن میں غزل کو اپنے حسب و حال پا کر منتخب کر لیا، تو یہ حضرت موہانی کا ہے۔ اب دیکھو غزل کا مرتبہ اگرچہ اول ہے، والے ہر بیت میرا ایک غزل ہے، تو یہ کس کا قول ہے؟ تو ابن نشاطی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔